بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ 8 فروری سے پہلے جتنے الیکشن ہوئے متنازع تھے۔ ہارنے والے جیتنے والوں پر الزام لگاتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کا نہ سنا ہے اور نہ کسی نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے 8 فروری کا الیکشن متنازع سے زیادہ سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہارنے اور جیتنے والے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اور باقاعدہ احتجاج اور دھرنے ابھی تک جاری ہیں۔ جس طرح الیکشن کی تقسیم کی گئی ہے، سیاسی جماعتوں کو حکومت سازی میں کافی مشکلات درپیش ہیں۔ حکومت سازی کا مطلوبہ عدد کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے جو فارمولہ استعمال کیا گیا ہے، اس پر کوئی بھی سیاسی پارٹی مطمئن نہیں ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں نہ صرف سیاسی پارٹیوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے فارمولہ استعمال کیا گیا ہے، بلکہ شخصیت کو بھی پسند اور ناپسند کیا گیا ہے۔ بہت سارے سیاستدانوں نے سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن میں ایسا نہیں لیا، اور جن سیاستدانوں نے ایسا لیا ہے ان میں پسند اور ناپسند پر الیکشن پر کئی سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ اس الیکشن میں بہت پرانے اور منجے ہوئے سیاستدان جو اپنے حلقے میں جن کا نام تھا اور جو اپنے حلقے میں ہر بار الیکشن ون کرتے تھے، وہ بری طرح الیکشن ہارے ہیں۔ لیکن وہاں کی عوام، ان حلقوں کی عوام اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ عوام نے ان کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کیا ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر الیکشن ہروایا گیا ہے۔ اور موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے، اس سے پرانے جو سیاستدان ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اعلان بھی ہو گئے ہیں 2-3 کے، میرا خیال ہے، اور کہ ہم اب سیاست مزید نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب جو سیاست ہے، جو سیاسی ہمارے 70 سال سے سیاست جو چل رہی تھی ہمارے ملک میں، وہ اب بدل چکی ہے۔ سیاستدانوں سے نکل کر اب عوام تک پہنچ چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ سیاسی ہو چکی ہے۔ سیاستدانوں کو سیاسی فیصلوں میں عوام کو جو ہے نا اب وہ جگہ دینی ہوگی، اور عوامی فیصلوں کو بھی ماننا ہوگا۔ اب سیاسی فیصلوں پر عوامی عمل اور رد عمل وہ شامل ہو چکے ہیں۔ موجودہ الیکشن، اس پہ جتنی تبصرے تنقید ہوئی ہے اور جتنا ان کو متنازع بنایا گیا ہے، اور اس کے جس طرح کے رزلٹ نے عوام کے اندر ایک پریشانی کی لہر چھوڑی ہے، اس سے عوام مطمئن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے نا وہ بھی اپنا بیان دیا ہے، اور اس احتجاج میں جانے کی کال بھی انہوں نے دی ہے۔ دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے نا احتجاج اور دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو سابقہ الیکشن کمشنر راولپنڈی ہے، اس نے موجودہ جو سیاسی بحران تھا، جو بحران بنا ہوا تھا، اس پہ اس نے جس طرح کہا کہ پریس کانفرنس کی، اور اس الیکشن کو مزید جو ہے وہ اس نے سنگینی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ خیر، اس کی تو انکوائری جاری ہے، اور
کچھ اس کی نشاندہیوں پر چھاپے بھی ہوئے ہیں، اور جس طرح سے بیلٹ پیپر پریس پرائیویٹ جو پریسز ہیں ان کے اندر سے برآمد ہو رہے ہیں، یہ سارے ماحول کو جو ہے نا وہ عجیب شکل دے رہے ہیں۔ اب ان ساری سیاسی پسند اور ناپسند کی وجہ سے بہت سارے سیاستدان جو ہے نا وہ مایوس ہے، اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ نواز شریف کا استعفیٰ جو ہے وہ سیاسی بحران میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرے گا۔ اس کا حال یہ نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ اس کا کریں استعفیٰ دے دیں۔ جس حلقے سے نواز شریف کو ہرانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ حلقہ 1980 سے میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ میاں نواز شریف صاحب سے ہٹ کر جو ہے نا اس حلقے سے الیکشن جیت چکے ہیں، جن میں جو ہے نا مرحوم کلثوم نواز صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، وحید عالم صاحب اور میاں نواز شریف خود اس حلقے سے کئی بار الیکشن جیت چکے ہیں۔ لیکن جس طرح اس حلقے سے میاں صاحب کو الیکشن ہرانے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے نا بہت سارے سیاسی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ 11 دن ہو گئے ہیں، سیاسی جماعتیں ابھی تک سوچ بچار میں ہیں کہ حکومت کیسے بنائی جائے۔ ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن حکومتی بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اکیلے دلدل میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں۔ درزی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کوئی آئے گا شیروانی کا آرڈر دے گا، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ معاملات کلیئر نہیں ہو رہے۔ لیکن آج کا دن بہت اہم ہے، بہت اہم دن ہے آج کا۔ آج 4-5 کمیٹیاں جو ہے نا ورکنگ کر رہی ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، کہ ایم کیو ایم کو ملا کے اتحادی حکومت جو ہے نا وہ بنائی جائے، اور ان کے اندر جو معاہدے ہیں، جو ان کی حساب کتاب ہیں لینے دینے کے، کون کیا ہوگا اور کون کیا نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا آج ان میں طے ہو جائیں گی۔ اور امید ہے کہ آج جو ہے وہ ایک عوام کو خوشخبری مل جائے گی کہ حکومت کون بنانے جا رہا ہے، وزیر اعظم کون ہوگا، صدر پاکستان کون ہوگا۔ پتہ تو سب کوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک باقاعدہ اعلان ہو جائے گا، جو شک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس ساری سیاسی صورتحال کو مد نظر اس میں ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ نون لیگ کے لیے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ پنجاب میں راجداری مانگ رہے تھے کہ مجھے کسی طریقے سے جو ہے نا پنجاب حکومت جو آپ کی بن رہی ہے، اس کے اندر جو مختلف کمیٹیاں ہوں گی ضلعی سطح پہ یا یو سی کی سطح پہ یا اس طرح کی جو ہیں، ان کے اندر جو ہے نا پیپلز پارٹی کو ایسا دیا جائے تاکہ وہ ایک راہداری مل جائے جہاں سے پیپلز پارٹی اپنے پنجے جو ہے نا وہ پنجاب میں جما سکے۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے نا کشمکش نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان چل رہی تھی۔ ویسے یہ ڈیمانڈ تو زرداری صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، سندھ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ نون لیگ نے تو اسے نہیں کہا کہ جی سندھ حکومت میں ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش رکھو، یا الیکشن سے پہلے کوئی نون لیگ وہاں پہ پنجے گاڑنے کی کوشش کرتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج ان کے معاملات جو ہے نا وہ طے ہو جائیں گے، لیکن جو سیاسی صورتحال ہے تو اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی نہیں کی تھی، بلکہ ایک بیان دیا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے، جو جون 2020 میں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ دیں گے، لیکن لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے
وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بات انہوں نے کی تھی اور آج وہ بات ان کا وہ بیان آج پرفیکٹ ہے کہ آج کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اکیلے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنی حکومت بناتی. اس کے آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ مرکز میں اپنی حکومت بناتے. کے پی کے میں تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا ہے. اعلان تو انہوں نے یہاں پہ وفاق میں بھی کر دیا ہے لیکن انہوں نے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع نہیں کیا اور باقاعدہ آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ حکومت بنائیں گے. تو مرکز میں ان کو حکومت بنانی چاہیے تھی. ان کو یہ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ افراتفری میں جب ملک میں کوئی انتشار پھیلانا ہو، جب ملک میں کوئی بربادی پھیلانی ہو تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سر فہرست ہوتی ہے. تو ملک کو سنوارنے میں بھی، ملک کا بوجھ اٹھانے میں بھی اور اپنی ذمہ داری لینے میں بھی پی ٹی آئی کو آگے آنا چاہیے تھا اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتے کہ جی ہم مرکز میں حکومت بنا رہے ہیں. چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتے، ساتھ ایم کیو ایم کو شامل کر لیتے، چلے نون لیگ سے ان کی دال نہیں گلتی تو باقی جو دوسری جماعتیں ہیں ان سے لے کے جو ان کا موجودہ تو منشور ان کا پتہ نہیں کیا تھا، تو جو سابقہ منشور تھا 2018 والا کم سے کم اس پر عمل کر دیتے تو وہ ان کو مرکز میں حکومت بنا کے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ذمہ داری لینے سے وہ بھاگ رہے ہیں. وہ ان کا مشن یہ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ٹھیک ہے، نہ ملک آگے جائے گا اور نہ جانے دیں گے. وہ مل کر جو ہے نا ملک کو آگے کی طرف لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. 29 فروری کو سیاسی جماعتوں کے پاس وقت ہے اور 29 فروری کو اجلاس بلانا ضروری ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت سازی میں دشواری ہے. شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے لیکن وزارت عظمیٰ نون لیگ کے لیے بہت مہنگا سودا ہے کیونکہ جو ہے نا پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی تھی تو اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور جس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا، حالانکہ پی ڈی ایم حکومت کو پتہ تھا کہ یار یہ کچھ عرصے کے بعد 16 ماہ کے بعد ہم نے عوام کے پاس ووٹ کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، ووٹ کے لیے جانا ہے، عوام سے ووٹ لینے ہیں، تو ان کو کچھ ہم ریلیف دیں، کوئی اس طرح کا ماحول بنائیں کہ ہم وہاں پہ جا کے عوام میں جلسے جلوس کر سکیں، عوام سے ووٹ مانگ سکیں. ان کو اپنی بنیاد بنا کر الیکشن میں داخل ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. بے شک جو ہے نا وہ 2018 کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی بربادی اس کی تھی لیکن اب 2018 لوگوں کو یاد نہیں. پاکستانی قوم ہے، ہم جلدی بات بھول جاتے ہیں. جو کرنٹ بات ہونا ہم اس کو فالو کرتے ہیں، جو گزر چکا اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اسے ہم دفنا دیتے ہیں، مٹی پا دینے ہیں کہ چھڈو یار جو ہویا سی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ہویا اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی دی کارکردگی اتنے لوگوں نے مٹی پا دیتی تے جیڑی 16 سال دی کارکردگی ہے سی پی ڈی ایم حکومت دی انہوں نے لوگوں نے پھڑ لیا اس گل نو کہ آؤ بھائی تسی کی دیتے سانو کی ظلم کیتے. وہ جتنا بھی ملبہ پی ٹی آئی دے گا سی وہ سارا پی ڈی ایم حکومت کے کھاتے چ پا دیتا تے ہون بھی جڑا ہے وہ سلسلہ بھی اسی طرح چل رہے، ٹھیک ہے. اب بھی جو ہے نا اتحادی حکومت بنے گی، مشترکہ حکومت ہوگی، اس میں شراکت دار ہوں گے لیکن جو ہے نا مین بندہ ہوگا وہ نون لیگ ہوگا شہباز شریف. تو شہباز شریف صاحب کو ہوم ورک پہلے کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جس طرح کے بھی ہوئے سب ہر بندے نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں لیکن ہمارا ملک اس وقت دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ عوام اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، مجھے آپ عوام سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں
دوبارہ الیکشن کروانے پڑ جاتے ہیں تو بوجھ کس پہ پڑے گا؟ یہ کیا سیاسی جماعتوں کے اوپر بوجھ پڑے گا؟ نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا آصف زرداری صاحب یا جماعت اسلامی کے جو ہیں سراج الحق صاحب یا ایم کے جو لوگ ہیں یا دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، کیا وہ الیکشن کا بوجھ اٹھا لیں گی؟ ہاں، اگر وہ الیکشن کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو پھر دوبارہ الیکشن کروا دیں، ہیں تو تکڑی پارٹیاں ساری۔ اگر یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، الیکشن کے اخراجات جتنے بھی ہو رہے انہیں اس کا بوجھ اگر یہ لوگ اٹھا سکتے ہیں تو بے شک الیکشن ہو۔ اگر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو یہ بوجھ ہم جیسے لوگوں کے اوپر بھی نہ ڈالا جائے، عوام کے اوپر بھی نہ ڈالا جائے۔ ہم لوگ پہلے بہت پسے ہوئے ہیں، پہلے یوٹیلٹی بلز جو ہیں انہوں نے جو ہے نا عوام کو رول کے رکھا ہوا ہے۔ تہاڈی مہربانی ہن تسی یہ جان دو، اے جڑا سیٹ اپ بن گیا ہے، اے مل کے بیٹھو، ٹھیک ہے، مل کے بیٹھو تے اتحادی حکومت بنا لو۔ پی ٹی آئی بنا لے اتھے کے پی کے دے اندر، پیپلز پارٹی پشاور دے اندر، کراچی دے اندر بنا لے، مرکز سے تے آ جائے گی اتحادی حکومت آ جائے گی، چلو اتنے پنجاب سے نون لیگ بنا لے گی تے سارے مل جل کے تسی سارے کہندے سی سیاستدان، ساری سیاسی پارٹیاں جڑیاں نا عوام دی خدمت کرنا چاہنیاں سی، تو ہن سارے بھج رہے ہیں۔ ہن اگے آؤ بچو، اگے آ کے جڑا نا سارے مل کے حکومت بناؤ تے اس عوام دی خدمت کرو۔ بہت ہو گیا ہن جڑا نا کافی دن تسی 11-12 دن جڑا نا ضائع کر چکے ہو الیکشناں تو بعد، ہن تک درزی جڑا نا کئی شروانیاں تیار کر چکے ہوندے تے ہن تسی شروانی والی سائڈ تے آؤ، تہاڈی مہربانی ہے تے الیکشن جڑا ہے نا ووٹ تانوں عوام نے دے دیتا ہے، جتنی تہاڈی کارکردگی ہے سی جس جماعت تھی انہوں اس کے مطابق ووٹ مل گیا، ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس الیکشن دے وچ، ٹھیک ہے، لیکن جنہاں نے کیتیاں اللہ تعالیٰ انہاں نوں جڑا ہے نا آپ ہی عقل دے دین کہ وہ دوبارہ جڑا ہے نا عوام دی جو ہے ہن انہاں نے عوام نوں دیکھ تے لیا ہے، عوام دی نبض بھی انہاں نے چیک کر لئی ہے تے وہ اگوں الیکشناں جڑا ہے نا اس طرح دا معاملات نہ کرن۔ لیکن ہون جس طرح دی بھی صورتحال لگی ہے، سیاسی جماعتاں انہاں نوں کنٹرول کرن تے نویں الیکشن وال جان دی بجائے ہون موجودہ صورتحال نوں جڑا ہے نا حکومت سیٹ سوٹ کرن تے باقی کماں تے مٹی شٹی پان، ٹھیک ہے جی، تے عوام دی خدمت واسطے اگے آن تے سانوں بھی پتہ لگے کہ تسی کی عوام ڈیلیور کر رہے ہو تے ہن پرانے کٹے جڑے کھلے ہیں انہاں نوں بنو شنو تے اگوں نواں سلسلہ شروع کرو تے چینل نوں سبسکرائب کرنا، لائک کرنا تے شیئر کرنا، تہاڈی بڑی مہربانی، شکریہ۔